بسم اللہ الرحمن الرحیم والحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. اما بعد، محترم ناظرین کرام، احکام دین کا پروگرام پیش خدمت ہے. آپ کے سوالوں کے جواب کتاب و سنت کی روشنی میں پیش کیے جائیں گے. تو آئیے آپ کے سوالوں کی طرف آتے ہیں، لیکن قبل اس کے کہ نئے سوال کی طرف آئیں، ہم اپنے ایک پرانے سوال اور اس کے جواب کی کچھ مزید توضیح کر دینا چاہتے ہیں، اس لیے کہ قلت وقت کی بنیاد پر ہمارے بھائی کے جو سوالات تھے ان کی ہم پوری تفصیل نہیں دے سکے تھے. سوال یہ تھا کہ کچھ لوگ اپنے بچوں کو مسجدوں میں لاتے ہیں جبکہ وہ بڑی عمر کے ہوتے ہیں اور مسجدوں میں آ کے کھیل کرتے ہیں. اور اسی طرح سے انہوں نے یہ بھی پوچھا تھا کہ جیسے بڑے عمر کے ہوتے ہیں اور اس بڑی عمر میں یہ بچے عورتوں کی مسجدوں میں بھی گھس جاتے ہیں ان کی نماز پڑھنے کی جگہ میں، یا اس کے برخلاف لڑکیاں بھی 8 سال 10 سال کے قریب ہو جاتی ہیں، ان کو بھی مردوں کی مسجدوں میں لے آتے ہیں. تو یہ سوال اپنی جگہ پر ایک مستقل مسئلہ ہے. حقیقت یہ ہے کہ لوگوں کو جواب میں ہمیں بتانا چاہتے ہیں کہ لوگوں کو مسجدوں کے آداب و احترام کا، جیسے مسجد میں یہ ہے سطر کے ساتھ آؤ، وضو کر کے آؤ، نماز کی طرف متوجہ رہو، شور و شر میں نہیں لگو، مسجد کے آداب کا خیال رکھو، ذکر و اذکار و تسبیح میں رہو. یہ مسجدوں کی پوزیشن ہے. مسجدوں کی پوزیشن یہ نہیں کہ وہاں دنیا کی بات کرو، شور و شغب کرو، کھیل مچاؤ، دوڑو، کھیلو، شور کرو. یہ صورتحال نہیں ہے. ہمیں خاص طور سے اس بات پر توجہ دینا چاہیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ اگر کوئی آدمی نماز پڑھتا ہے تو اس کے بغل میں کسی کو زوردار آواز سے، جس سے کو وہ سنتا ہو نمازی، قرآن نہیں پڑھنا چاہیے. اس سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ جب قرآن کے پڑھنے سے اس کے کان میں جو آواز آتی ہے اس سے اس کو تشویش ہوتی ہے، تو پھر یہ مسجدوں کے اندر بچوں کے کھیل کود کرنے سے، شور کرنے سے، دوڑ لگانے سے، صفوں کے بیچ میں دوڑنے سے کتنی تشویش ہوتی ہوگی. لیکن اگر اس سے ناحیے کو، اس روح کو لوگ نہیں سمجھتے ہیں اور اس بات سے استدلال کرتے ہیں کہ بچے رسول کی مسجد میں آتے تھے، لیکن کیا کہیں کسی حدیث میں یہ بھی ذکر ہے کہ بچے رسول کی مسجد میں آ کے کھیلتے تھے اور دوڑ لگاتے تھے اور اپنے والدین کے ساتھ یا بھائیوں کے ساتھ کھڑے نہیں ہوتے تھے؟ اگر یہ بھی ثابت ہو تب تو آپ کی بات درست ہے. لیکن جو لوگ اس بات سے استدلال کرتے ہیں کہ بچے مسجد میں آتے تھے، تو ان بچوں کو ان کے گارجین سکھا کے پڑھا کے لاتے تھے. میں نے پچھلے اپنے جواب میں اشارہ کیا تھا کہ یہ حدیث میں آیا ہوا ہے کہ اپنے گھروں میں نماز پڑھو، ان کو قبرستان نہ بناؤ. اور اسی طرح سے حدیث میں یہ بھی آیا ہوا ہے کہ گھر میں سنتیں پڑھنا، نوافل پڑھنا مسجد میں پڑھنے سے زیادہ افضل ہے. اور اسی طرح سے اس بات کا اندازہ اس سے ہوتا ہے کہ گھر میں آپ نماز پڑھتے ہیں تو بڑے کیا چھوٹے بچے بھی آپ کے ساتھ، آپ کی نقل کرتے ہوئے آپ کے مصلی کے ساتھ کھڑے ہو جاتے ہیں. آپ ان کو کھڑا ہونا سکھائیے، آپ ان کو نماز پڑھنے کے آداب گھر میں بتائیے، جیسے اور ساری چیزیں سکھاتے ہیں کہ کھانا ایسے کھاؤ اور داہنے ہاتھ سے کھاؤ اور صفائی ستھرائی کا دھیان رکھو اور ہاتھ دھل کے کھاؤ، گندی چیزیں منہ میں نہیں ڈالو. یہ ساری باتیں آپ سکھاتے ہیں. تو نماز پڑھنا بھی ایک بڑا ادب ہے جو مومن کی زندگی کا سب سے بڑا کام ہے اسلامی کاموں میں سے. ایمان کے بعد اس کی توجہ آپ کیوں نہیں دیتے؟ جب اس بات کو سمجھ جائے گا کہ نماز کی پوزیشن یہ ہوتی ہے کہ آدمی سکون سے کھڑا رہے اور اس میں جتنا یاد ہو اتنا پڑھے، رکوع کرے، سجدہ کرے، اور امام کے ساتھ جیسے وہ کرتا وہ کرے، جیسے اس کی اقتداء وہ کر رہا ہے وہ ایسے ہی مسجد میں آئے گا تو کرے گا. لیکن یہ ساری چیزیں جو آپ کی ہیں کہ گھروں میں نماز پڑھو اور اس طرح گھروں میں نماز پڑھنا افضل ہے، یہ بچے اس سے سیکھتے ہیں. اگر اور 7 سال کی عمر میں آپ کو حکم دیا گیا کہ بچوں کو نماز پڑھنے کا حکم دو، تو 7 سال تک کی عمر کے بچے تو آپ کی ساری باتوں کو سمجھتے ہیں اور جیسا آپ کہتے ہیں ویسا کرتے ہیں. اسی پر بس نہیں، بچے تو آپ کہتے ہیں کہ جا کے دکان سے سامان لے اور پیسہ گن کے لاؤ، تو پیسہ گن کے صحیح رنگ سے لاتے ہیں. جب ان کو اتنا شعور رہتا ہے، اگر آپ ان کے شعور میں یہ بیٹھا دیا کہ مسجد ایک ادب و احترام کی جگہ ہے، شور شر کرنے کی جگہ نہیں ہے، کھیل کود کی جگہ نہیں ہے، تو بلا شبہ اس بات کو سمجھیں گے. اور اگر نہیں سمجھتے ہیں تو جیسے نماز پڑھنے پر، نہ پڑھنے پر آپ کو ماننے کا حکم ہے، یہاں بھی آپ کو تنبیہ کیجیے، ماریے، تاکہ مسجدوں کا احترام برقرار رہے. لہذا بچوں کو مسجد میں لائیے، مسجد کا احترام کا، اس کے ادب کا دھیان رکھیے. ایسا نہ ہو کہ دوسروں کی نمازوں کی میں تشویش ڈالنے پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم روکتے ہوں کہ اب قرآن زور سے نہیں پڑھو
اور آپ ان بچوں کو لاتے ہیں کہہ کر کہ بچوں کو مسجد میں آنا سنت ہے لیکن کیا مسجد کے ادب و احترام کا سنت نہیں ہے؟ یہ بھی سنت ہے۔ تو آپ دونوں کو رکھیے ساتھ میں، تو ان کو سکھا کے لائیے تو لانا سنت ہے، اور اگر شور شر کے لیے لائیے تو یہ کہاں سے سنت ہو سکتی ہے؟ ہمارے بھائی نے جو سوال پوچھا اس میں کافی انہوں نے تفصیل کی ہے، اور انہوں نے بتایا کہ لوگ ایسی دلیلیں پیش کرتے ہیں جس کے بعد وہ اس کو جائز سمجھتے ہیں، یہاں تک کہ بچے مسجد میں لے آتے ہیں، مسجد میں بچے پیشاب کر دیتے ہیں، اور اس کے بعد وہ کہتے ہیں نہیں بچوں کو لانا مسجد میں سنت ہے۔ تو یہ سنت ہے تو کیا مسجد میں پیشاب کرانا بھی سنت ہے؟ آپ ان کے لیے احتیاط کے سامان لگا کے لائیے، کپڑوں ان کو پہنا کے لائیے، جس سے وہ ان کی حفاظت ہوتی ہے۔ اگر لانا ہی چاہتے ہیں تو یہ سب چیزوں کا ادب احترام رکھنا چاہیے، خاص طور سے یہ مسئلہ کہ، اور دوسرا یہ مسئلہ کہ جو بڑے بچے ہو جاتے ہیں 10 سال کے 12 سال کے، جنہیں فرق شعور رہتا ہے عورت اور مرد کا، ان کا عورتوں کی مسجدوں میں گھسنا یا بڑی لڑکیوں کا 10 سال کی لڑکیوں کا مردوں کی مسجدوں میں آ جانا، جس کو اس میں تک ابھی تو چھوٹے ہیں، ابھی تو نابالغ، ایسا نہیں ہے، بلکہ جب 7 سال میں نماز پڑھنے کا حکم دیا گیا تو عورتوں کی مسجد میں عورتوں کو بچیوں کو جانا چاہیے، اور بچوں کے اور مردوں کی مسجد میں بچوں کو جانا چاہیے۔ 7 سال کی بات ہی سے حکم لگتا ہے، اور اگر ایسا نہیں ہے تو پھر آپ جن کو جہاں جو ان کی جگہ وہیں رکھنا چاہیے۔ اور اسی طرح سے یہ بات اس لیے کہی جا رہی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایسا نہیں کچھ تھا کہ ایسا شور شر مچاتے ہوں یا بڑے چھوٹے یا کسی غیر معلوم جگہ میں دوسرے جا کے گھس جاتے ہوں۔ بہرحال یہ بات اپنی جگہ درست ہے کہ مسجد میں نماز پڑھنا بچوں کا درست ہے تاکہ اسے سیکھیں، لیکن مسجد کے ادب و احترام کا دھیان رکھنا بھی ضروری ہے۔ آئیے آج کا نیا سوال پیش کرتے ہیں، وہ یہ ہے کہ پوچھتے ہیں کہ اگر کوئی آدمی مسلمان تھا اور کچھ دنوں کے بعد اس نے اپنا اسلام ختم کر دیا، یعنی مرتد ہو گیا، اور مرتد ہونے کے کچھ دنوں کے بعد وہ احساس ہوا کہ نہیں ہم نے جو کام کیا وہ غلط کیا ہے، پوچھ رہے ہیں ہمارے بھائی کہ ایسی صورت میں کیا اسے اپنی توبہ پھر سے کرنا چاہیے اور پھر سے شہادتین کو پڑھ کر کے اسلام میں داخل ہونا چاہیے، یا اسی طرح سے ایسا بھی کوئی کام ہوتا ہے جو شہادتین سے متعلق نہیں کہ ہم نے اشہد ان لا الہ الا اللہ کہنا چھوڑ دیا، اس کا انکار کر دیا، اور بھی کام ہوتے ہیں جس کی وجہ سے اس پر مرتد ہونے کا حکم لگ جاتا ہے، تو اس صورت میں اسے کیا کرنا چاہیے؟ ہم جواب میں کہیں گے مرتد ہونے کا طریقہ صرف یہی نہیں ہے کہ آپ اشہد ان لا الہ الا اللہ کا طریقہ انکار کر دیجئے، اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ کا انکار کر دیجئے، بلکہ آپ اگر نماز کا انکار کر دیتے ہیں یا نماز کہتے ہیں پڑھیں گے نہیں، اس کے پیچھے کوئی فائدہ نہیں ہے، یا اسی طرح سے شریعت میں کوئی معلوم سی چیز ہے جو شریعت کے احکام خاصہ میں سے ہے اور آپ جانتے ہیں، اس کے باوجود بھی اس کا انکار کرتے ہیں، جبکہ سارے مسلمان جانتے ہیں کہ یہ اسلام میں، یہ شریعت میں ضروری اور واجب چیز ہے، یا کوئی واجب چیز ہوتی ہے آپ اس کو مطلقاً چھوڑ دیتے ہیں کہ نہیں ہمیں یہ نہیں کرنا ہے، یا کسی چیز سے خصوصی طور پر منع کیا گیا اس کے باوجود بھی آپ اس کو کرتے ہیں اور جانتے ہیں کہ یہ نہیں کرنا چاہیے، اس طرح سے ایسے بھی کام ہیں جو شرک وغیرہ کے ہوتے ہیں، سب کرتے ہیں، تو جو کام جس طرح کا ہوتا ہے اس سے توبہ کرنے کا طریقہ بھی ہم بتانا چاہتے ہیں کہ اسے اسی طرح کا ہوتا ہے، ایسا نہیں ہے کہ آپ جو شریعت میں بالکل منع ہے، جیسے مثال کے طور پر مان لیجئے محرمات کے ساتھ زنا کرنا، اس کو زنا ہی کہیں، تو ابھی شریعت منع ہے کہ وہاں اللہ نے کیا حلال کیا ہے عورتوں میں سے، کیا حرام کیا عورتوں میں سے، مردوں میں سے کن کو حلال کیا ہے کن کو حرام کیا ہے، جانتے ہیں، اس کے باوجود بھی آپ ایسا کرتے ہیں اور کہیں میں اشہد ان لا الہ الا اللہ پڑھتا ہوں، اشہد ان محمد رسول اللہ کہتا ہوں، اس سے یہ توبہ نہیں ہوتی ہے، اس سے توبہ کا اس کا طریقہ دوسرا ہے، اشہد ان لا الہ الا اللہ اپنی جگہ ضرور، لیکن توبہ کا طریقہ دوسرا۔ آئیے ہم تھوڑی تفصیل سے بتاتے ہیں۔ تو جیسے قسم کے ارتداد یا مرتد ہونے کی جو شکل بنتی ہے اس میں توبہ کرنے کی شکل بھی اسی انداز کی آتی ہے۔ مثال کے طور پر اگر کوئی ایسا کام کرتا ہے جس کو شریعت نے حرام قرار دیا ہے اور وہ کرتا ہے تو اس سے توبہ کرنا چاہتا ہے، پھر سے اسے اس کا حرام کام کو پہلے چھوڑنا چاہیے، پھر اس پہ اپنے کیے پر ندامت ہونا چاہیے، پھر اس کے ساتھ ساتھ پکا ارادہ، مضبوط ارادہ ہونا چاہیے کہ ہم دوبارہ یہ کام نہیں کریں گے، تب یہ توبہ بنتی ہے، تب یہ ارتداد سے آدمی خالی ہوتا ہے، تب پھر سے مسلمان بنتا ہے۔
اور اگر کوئی ایسا کام تھا جس کا کرنا ضروری تھا اور وہ چھوڑ دیتا ہے، کوئی واجب کام فرض کام تھا اور وہ نہیں کرتا چھوڑ دیتا ہے، تو اس کا بھی توبہ کا طریقہ یہ ہے کہ اس کام جس کو چھوڑ دیتا تھا اس کو کرے، اور اسی کے ساتھ ساتھ ندامت رکھے اپنے کہ ہم نے ماضی میں جو کیا غلط کیا، اور پکا ارادہ رکھے کہ ہمیں اب ایسا نہیں کرنا بلکہ اس کام کو کرنا ہی کرنا ہے، ان واجب کام جو ہمیں کرنا تھا وہ کرنا ہی۔ مثال کے طور پر اگر کوئی نماز چھوڑتا ہے تو اس کا یہ توبہ نہیں کہا کہ میں اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ پڑھتا ہوں اور نماز چھوڑتا ہوں تو کیا ہوا، نماز چھوڑتا تب بھی ایمان چلا جاتا ہے۔ لہذا اسے نماز پڑھنا چاہیے، ساتھ میں اسے اپنے اس چھوڑنے پر ندامت بھی ہونی چاہیے، ساتھ میں پختہ ارادہ بھی چاہیے کہ ہم دوبارہ ایسا نہیں کریں گے، یہ توبہ ہو اس ارتداد کا۔ ایسے ہی اگر کوئی شخص اپنی زبان سے کوئی بات ایسی کہہ دیتا ہے جس کی وجہ سے آدمی مرتد ہو جاتا ہے، اور اس میں ارتداد کی کئی شکلیں ہوتی، زبان بھی خطرناک چیز ہے۔ آدمی کسی چیز کا انکار کر دے اپنی زبان سے جس کو شریعت میں واجب اور معلوم سی چیز ہے، قرآن کا انکار کر دے، نماز کا انکار کر دے، رسول کی رسالت کا انکار کر دے، جنت و جہنم کا انکار کر دے، تو یہ سب چیزیں جو ثابت ہیں شریعت سے، اگر اپنی زبان سے کہہ کے انکار کر جاتا ہے تو اس کا بھی طریقہ یہ ہے کہ آدمی پھر سے اس کا اقرار کرے، اور اقرار کرنے کے ساتھ ندامت اختیار کرے کہ ہم نے جو کہا وہ غلط کیا تھا، اور اس کے بعد پختہ ارادہ کرے کہ ہمیں دوبارہ ایسا نہیں کہنا ہے بلکہ اس پر صحیح ایمان رکھنا ہے۔ ایسے ہی ایک مسئلہ جو اور ہے وہ جو کہ زمانے میں بہت منتشر ہو جاتا ہے، وہ یہ ہے کہ اگر آپ اللہ کے ساتھ کسی غیر اللہ کو بھی پکارتے ہیں، اس کی نظر مانتے ہیں اور اس کے لیے سفر کرتے ہیں اور جا کے وہاں نظر و نیاز چڑھاتے ہیں، اپنی مشکلات میں پکارتے ہیں، اس سے دعائیں کرتے ہیں، کئی طرح کی اس طرح کی چیزیں ہیں جو غیر اللہ کے ساتھ کی جاتی ہیں، یہ بھی دین سے نکلنے کا ایک راستہ ہے۔ جب بار بار قرآن مجید قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد کی صورت پڑھتے ہیں، الحمدللہ رب العالمین پڑھتے ہیں، جانتے ہیں کہ ساری دنیا کا پالنے والا وہی ہے، اور قرآن میں جگہ جگہ وہی اولاد دیتا ہے، وہی مارتا ہے، وہی جلاتا ہے، سب کچھ اس کے ہاتھ میں، اس کے باوجود بھی آپ غیر اللہ کے ساتھ اعتقاد رکھتے ہیں تو یہ اللہ کے ساتھ شرک کے درجے میں آ جاتا ہے۔ اس سے توبہ کا طریقہ یہ ہے کہ آپ اس کام سے باز آ جائیے اور اپنے دین و ایمان میں اللہ ہی کو پکاریے، اللہ ہی کی عبادت کیجیے، اللہ ہی کے لیے نظر و نیاز مانیے، یہ سب چیزیں ہیں، اور عبادت میں اللہ تعالیٰ کے خالص عبادت کیجیے، ساتھ میں یہ ندامت بھی ہونی چاہیے کہ ہم نے جو کچھ کیا غلط کیا اور آئندہ ایسا نہیں کریں گے، اس کا پختہ ارادہ بھی چاہیے۔ تو توبہ جس قسم کے ارتداد یا کفر یا شرک یا گناہ کی چیز ہو جاتے ہیں ان سب سے لوٹنے کا راستہ یہی ہے، توبہ کرنے کا طریقہ یہ ہے کیا ہے، اور اسی طرح سے اس سے دوبارہ دین اسلام کے دائرے میں آنے کا راستہ یہی ہے کہ اولا تو ندامت ظاہر کیجیے اور اسی طرح سے پختہ عزم کیجیے کہ اب ایسا نہیں کریں گے، ساتھ میں اسی طرح جس کام کے انکار سے آپ پر شریعت سے نکلنے یا دور ہونے کا حکم لگتا ہے اس کو مٹا کے شریعت سے قریب آنے کی کوشش کیجیے اور اسی پہ باقی رہیے۔ آئیے ہم ایک اور سوال کی طرف آتے ہیں۔ سوال میں ہمارے بھائی پوچھ رہے ہیں کہ ہم بہت سنتے ہیں کہ دین بہت آسان ہے، دین بہت آسان ہے، لیکن اس کا کیا معنی ہے دین بہت آسان ہے؟ اس پہ ایک حدیث بھی بتایا کہ لوگ کہتے ہیں کہ الدین یسرن، دین آسان ہے، تو اس کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ ہم بتانا یہ چاہیں گے بھائی دین آسان ہے، لیکن آپ کو اس حقیقت کو جان لینے کے بعد یہ آسانی محسوس ہوتی ہے، اور اگر آپ یہ کہیں کہ ہم کو یہ کام کرنے کا حکم کیوں دیا گیا، ہمیں کیوں حکم دیا گیا، یا ہم نہیں کر سکتے، ہم کو تھوڑا بھاری پڑتا ہے، اس میں تھوڑی تکلیف ہوتی ہے، ہم اس کام کو متحمل نہیں ہو سکتے ہیں، جبکہ آپ کی جسمانی طاقت و قوت، آپ کی صلاحیت، آپ کی مالی طاقت سب کچھ درست ہے، اس کو کر سکتے ہیں، کتنے سارے لوگ کرتے ہیں، لیکن آپ اپنے طور پر دل آپ کا کہتا کہ نہیں یہ تو آسانی کا کام نہیں ہے، تو ہم اس کی توضیح کرنا چاہتے ہیں۔ دین آسان ہے کیسے؟ یہ بات سمجھ لیجئے کہ اللہ تبارک و تعالی نے اپنے بندوں پر ان کی طاقت سے زیادہ کسی چیز کو فرض نہیں کیا ہے، اور جہاں جہاں ان کی طاقت اس کے متحمل نہیں ہوتی ہے اللہ تبارک و تعالی نے وہاں حکم کو آسان بنا دیا ہے، اس پوزیشن میں نہیں جس میں آپ کو تکلیف ہوتی ہے اور آپ کی طاقت وہاں تک پہنچ، بلکہ آپ کے طاقت کے حساب سے اس کو آسان کر دیا ہے۔ اور اگر کوئی مسلمان ہے تو اس بات سے آگاہ ہوتا ہی ہے
کہ ہمیں اللہ تعالیٰ نے جہاں حکم دیا ہے کام کرنے کا تو وہاں ہماری طاقت و قوت کے حساب سے اس کی رعایت بھی رکھی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فاتقوا اللہ ما استطعتم، جتنا تمہیں طاقت ہے اس حساب سے اللہ سے ڈرتے ہی کام کرو۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے اذا امرتکم بامر فاتوا منہ ما استطعتم، جب تمہیں میں کسی کام کا حکم دوں کہ شریعت یہ کہتی ہے یا ہم نے کہا یا ایسا دین میں ایسا کرو، فاتوا تو جتنی طاقت کے حساب سے کرنے کے لائق ہو اتنا کرو۔ تو اس سے پتہ یہ چلتا ہے کہ انسان کی طاقت سے زیادہ کوئی چیز اللہ تبارک و تعالی نے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا کچھ شریعت اور دین میں نہیں بتایا جس سے جو آپ کی طاقت سے باہر ہو۔ تو جب آپ کی طاقت میں کرنے کا ہے تو آسانی ہے۔ آسانی تو وہاں مفقود ہو جاتی ہے کہ آپ جو ہے کر ہی نہیں پاتے ہو، لیکن آپ آسانی کی طلب کرتے ہو۔ دنیا میں کوئی بھی کام اس طرح سے آسان نہیں ہوتا ہے۔ آپ کھانا کھاتے ہو، کیا وہ آسان کام ہے؟ کتنی محنتوں کے بعد وہ لقمہ آپ تک پہنچتا ہے۔ آپ زمین پر چلتے ہو، گاڑیاں دوڑاتے ہو، یہ کیا آسان کام ہے؟ کتنی ساری چیزوں کے کرنے کے بعد آپ کی گاڑیاں دوڑتی ہیں، آپ زمین پر چلتے ہو اچھی طرح سے، ورنہ اگر سارے گڑھے ہی گڑھے رہتے تو آپ کیسے چلتے؟ پہاڑ کی طرح سے اونچا نیچا ہوتا تو آپ کیا کرتے؟ تو ایسا تو نہیں، زمین برابر کی جاتی ہے، اس حساب سے آپ کو کام برابر کر کے دیا جس پہ آپ چل سکو۔ ایسا نہیں ہے کہ پہاڑ پہ چڑھنے کی بات کہی گئی ہے۔ آپ دیکھیے اسلام نے روزہ فرض کیا ہے، لیکن روزہ سفر میں ہو تو روزہ چھوڑ سکتے ہو، بیمار ہو جاؤ تو روزہ چھوڑ سکتے ہو، بڈھے ہو جاؤ تو اس کا کفارہ دے سکتے ہو۔ نماز کے بارے میں آپ جانتے ہیں کھڑے ہو کر نہیں پڑھ سکتے تو بیٹھ کر پڑھو۔ آپ کو نظر کتنے سارے لوگ مسجدوں میں بیٹھ کر نماز پڑھتے ہیں، یا اسی طرح سے اگر بیٹھ بھی نہیں سکتے تو لیٹ کر پڑھو، لیٹ کر بھی تو ایسے ہی پڑے رہو اور آنکھوں کے اشارے سے پڑھ ڈالو۔ تو یہ ساری چیزیں شریعت میں آسانی ہی کہ دین آسان ہے اس کے لیے جو اللہ سے ڈرتا ہے، لیکن جسے ڈر نہیں تو وہ بہانے تلاش کر کے کہتا ہے کہ دین میں تو بہت سی مشکل پیش آتی ہے، پیش نہیں آتی، پیش آپ کے لیے شیطان کرتا ہے، اس سے بچو۔ آپ کس طرح سے باہر شریعت میں کوئی حکم نہیں دیا گیا ہے۔ آئیے اسی جواب کے ساتھ ہم امید رکھتے ہیں کہ انشاءاللہ جلد آپ سے ملاقات ہوگی۔ آپ کے سوالات اور ہماری جانب سے ان کے جواب حاضر رہیں گے۔ جب تک کے لیے اجازت دیجیے اور دعا کیجیے کہ اللہ تعالیٰ جو لوگ آپ تک اس پروگرام کے پہنچانے میں مددگار ہیں، اللہ تعالیٰ ان سب کو جزائے خیر عطا فرمائے اور ہمیں اور آپ کو سب کو صحت عافیت عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔